آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک حجابی جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس سے نفرت دلا دی ہے۔ اب ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ سلیو لیس پہنے، وہ آزاد گھومیں، وہ چھپ چھپ کے جو ہے وہ سارے کام کرتی ہیں، وہ ایسی ایسی لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کاش ہماری ایسی ڈریسنگ ہوتی، کاش ہم ایسے ہوتے ویسے ہوتے۔ یہ ہماری اپنی کم عقلی ہے کہ ہم نے اپنے اتنے خوبصورت دین کو ایک ایکسٹریمسٹ دین بنا دیا ہے، اور یہی مینیپولیشن ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے علماء کام بھی کریں۔ بہت سے علماء ایسے ہیں جو اندر سے یہودی یا اندر سے نصارہ ہیں، یا اندر سے جو ہیں وہ بظاہر ہیں بھی مسلمان، لیکن انہوں نے ان کو خرید لیا ہے پیسہ دے کے، اور وہ اسی طرح کی مہمات چلا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو جن کو پیدائشی ہی مطلب بچپن سے ہی ایسی تربیت دی گئی ہے انفارچونیٹلی، تو وہ اب آگے جنریشن ٹو جنریشن اپنا وہ کٹر پن، اپنی ایکسٹریمزم، سب کچھ اپنی نئی نسلوں میں کنورٹ کریں انفارچونیٹلی۔ تو یہ زہر ہے جو ہم اپنی نئی نسلوں میں ڈال رہے ہیں، اور اپنے دین سے ان کو نفرت دلا رہے ہیں۔ یہی چیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اویئر کر رہے ہیں، ایمان والوں کو الرٹ کر رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ تمہارے دشمن ہے اور کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اپنی آنکھیں کھول کے رکھو۔ ٹھیک ہے، تو ہم اب نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں۔ ہماری تیسری جو آج کی سورہ وہ ہے آیت ہے، اس کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بیسکلی جو ہے نا وہ ایک عمومی احکام پر مشتمل یہ آیت ہے۔ اس کا کوئی خاص واقعہ شان نزول کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ بنی اسرائیل اور مسلمان دونوں کو ایک مشترکہ پیغام دے رہی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، مگر وہ اس میں کوتاہی کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ حقیقی نجات نماز اور زکوٰۃ کے قیام میں ہے، نہ کہ محض نہ کہ محض زبانی دعووں میں۔ اسی طرح مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں تاکہ ان کے لیے اعمال آخرت میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خیر کا ذکر کیا ہے، جو کسی بھی نیک عمل کو شامل کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی نیکی ہو۔ امام فخر الدین رازی جو ہیں وہ اپنی تفسیر میں مفاتیح الغیب میں اس آیت کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں اقامت الصلاۃ کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم قائم کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پڑھنا وہی قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر ہم اردو کا ورڈ دیکھیں، قیام یعنی میں ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گی بہت آسان کر کے، کہ ایک اسکول کا قیام وقوع پذیر ہوتا ہے، اور وہ اس کو لانچ کیا جاتا ہے بیسیکلی کہ یہ اتنے سال میں بن جائے گا، اور وہ بن جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاسپٹل کا قیام ہو گیا ہے، یا ایک ہاسپٹل قائم ہو گیا ہے، یا اسکول قائم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک چیز بنائی، ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا مطلب یہی ہے کہ صلات کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے، ہمارے علماء نے کیا بات پہنچائی ہے سب تک کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور ہم نے اس قیام کو اس طرح لیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر امپوز کر کے، جوتے ڈنڈے مار کے، تھپڑ مار کے ان کی نماز قائم کروانی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تہذیب کا دائرہ بتا دیا ہے، اپنے بچوں کی تربیہ کے لیے بھی اور اگر ہمیں دنیا کے کسی بھی انسان کو بتانا پڑے، نماز قائم کرنی پڑے، تو ہمیں جا کر کرنی ہے اور کروانی ہے۔ یہ بات ہم تک نہیں پہنچائی جاتی، لیکن ہم خود بھی اتنے سمم بکمم امیون ہیں کہ ہم قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اسے مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس میں خشوع و خضوع ہو، وقت کی پابندی اور باجماعت نماز کی تاکید شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نماز کی تاکید، اب نماز کی تاکید آ گئی نا، یعنی ہم نے قیام کرنا ہے، قائم کرنی ہے نماز۔ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کس مومن کو دنیا سے اور آخرت سے جوڑتی ہے، اور کس مومن کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے؟ وہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ محبت اللہ سے کیسے کرتے ہیں ہم؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میری زندگی میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے
کہ میں بس جلدی سے جو ہے وہ میرے پاس آ جائے. جیسے میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں. ہی از ان کراچی رائٹ ناؤ، اور وہ آنے والا ہے. میں بہت بے چینی سے ویٹ کر رہی ہوں اس کا. تو میں کیا چاہتی ہوں کہ بس وہ جلدی سے آ جائے اور میں اس کو حق کر لوں، اور میں اس سے باتیں کروں، میں اس سے پیار کروں، اور میرا وہ ملاقات کا ٹائم فوراً آ جائے. اور اللہ سے جب ملاقات کا ٹائم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سب سے جلد بازی میں، سب سے عجلت میں، ہم اپنی پوری زندگی میں جو سب سے زیادہ عجلت میں کام کرتے ہیں وہ نماز ہے. اور وہ ہم سب میں سے سب کرتے ہیں، ہم سب ہیں. یعنی ہمارے لیے 5 ٹائم اللہ سے ملاقات کرنے کی کوئی ہمارے دلوں میں خوشی نہیں ہوتی. ہم اس کو صرف ایک کام کی طرح، جیسے میں کھانا بناتی ہوں روز، جیسے میں کہیں کسی اپنی اپنی کوئی آن لائن ورک کر رہی ہوں یا کوئی جاب کر رہی ہوں، تو اسی طرح میں نماز کو بھی ادا کر رہی ہوتی ہوں. ایک روٹین کے کام کی طرح، ہوم چورس کی طرح، یا باہر باہر کے کوئی کام ہے تو ان کی طرح. ہمیں نماز کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں نہیں ہے تو پھر ہم اپنی نئی نسلوں کو کیا دیں گے؟ آگے امام راضی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال انسان کے ایمان کی مضبوطی اور معاشرتی فلاح کے لیے ضروری ہے. زکوٰۃ کیسے ضروری ہے؟ زکوٰۃ سے سماج میں عدل قائم ہوتا ہے اور غریبوں کی مدد ہوتی ہے، جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ سے کیسے عدل قائم ہو سکتا ہے معاشرے میں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ میں تو ہمیں زکوٰۃ نکال کے ہمیں اپنے اپنے مطلب اپنے پیسے میں کمی کر کے ہمیں غریب کو دینا ہوتا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے. تو اس میں پھر عدل اور اس میں پھر برکت کیسے آتی ہے؟ اس میں عدل ایسی ہے نا کہ جو ہے وہ دولت ایک ہاتھ میں اکٹھی نہ رہے، جو ہے سب تک ان کا حصہ پہنچے. تو یہ ہے کہ جو نہیں اتنا کر سکتے تو ان تک بھی تو کچھ نہ کچھ پہنچانا ہے نا اللہ نے. تو دیش پر جو ہے وہ اس کا حکم کیا، اور ان کے دیکھنے کو مطلب کم لگتی ہے کہ جب نکالے نا، جب جن کے اب دیکھیں فار ایگزامپل کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس میں 2,500 دینا اسے کم لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم 10 لاکھ 20 لاکھ کریں گے نا تو وہ بڑے رقم لگ جائیں گے. اس کے بعد اگر کروڑوں میں جن کے پاس پیسہ ہے تو ان کے دیکھے پھر لاکھوں میں نکلے گی. تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی لحاظ سے جو ہے وہ ایک پراپر نظام بنایا ہوا ہے کہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہ رہے. تو پھر یہ ہے کہ پھر یہ ہر سال ہی دینی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ایک سوسائٹی کی فلاح کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اللہ علیہ صاحب. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور وہ سود لیتے تھے، اور سود کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کافی جو ہے وہ ان کو منع کرتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور ان کے اوپر عذاب آیا بھی تھا. ایک ان کی جو بستی تھی جہاں پہ باقاعدہ سود کا کاروبار جو ہے وہ چمکا چمکا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک عجیب سی وبا پھیل گئی تھی. تو سمجھیں کہ اگر ہم جینونلی زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا ہمارا کانسیپٹ سود کے اوپر بھی کلیئر ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کے اوپر بھی کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ زکوٰۃ، اگر میرے پیسے میں سے اگر زکوٰۃ نکل کے کسی کے پاس جا رہی ہے تو وہ اس میں مطلب زکوٰۃ از اے ڈفرینٹ تھنگ اور چیریٹی از اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے. مگر کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میرا جب نکلتی ہیں تو میرا دل جو ہے نا وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرے پیسے میں سے یہ کمی آ رہی ہے اور یہ فلانا یہ وہ سارا کچھ کر کے. مگر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے معاشروں میں خوشحالی اس لیے آتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بلیسنگز دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کسی بھوکے کو تلاش کریں، ہم اپنے آس پاس کسی نیڈی کو تلاش کریں، ہم اپنے آس پاس اس بندے کو تلاش کریں جس کو جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، جو صدقہ خیرات کا حقدار ہے، اور اس کی مدد کریں، اور اس کو وہ زکوٰۃ دی جائے، اس کو وہ صدقہ خیرات دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیسہ، یا وہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں جتنا مطلب پیسہ ہے، فراوانی پیسہ ہے، نعمتوں کی فراوانی، سب اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا ہے.
اور یہ میں نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم اس کو میرے بندوں میں بانٹو، صرف تمہارا نہیں ہے اس میں حصہ، اس میں تمہارے آس پاس کے لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سے ہی میری نکل آواز رہا آ رہی ہے؟ ہے۔ جی آ رہی ہے۔ مجھے میرا ایک کوشچن ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہو گیا تب سے لوگوں کے پاس بینک ہیں، اور ہر کوئی بندہ جب کبھی بھی زکوٰۃ دیتا ہے اور کوئی فریضہ ادا کرے نہ کرے، زکوٰۃ کا فریضہ ضرور ادا کرتا ہے، اس میں کوئی دوا نہیں ہے، بے شک چاہے وہ اتنا مدنی بڑا اور ہو، لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا تو جو پاکستان کے بینک ہیں وہ ضرور کٹوتی کرتے ہیں، جتنے بھی بینک آن لائن، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو۔ تو میری یہ بات ہے کہ اصل یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے، زکوٰۃ نکل لی ہے، تو غربت کی نہیں ختم ہو رہی؟ دیکھیں میں آپ میرا سوال ہے۔ ہاں وہ اس لیے نہیں ہو رہی، دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتی، کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں کٹتے بینک میں، سیونگ اکاؤنٹس میں کٹتے ہیں، اور سیونگ اکاؤنٹ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، میرا نہ 1 روپیہ کٹتا ہے نہ مجھے 1 روپیہ ملتا ہے، میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ سال کے بعد آپ سال کی سیونگ کریں نا، سال میں اگر آپ پیسے بھی جمع کرتے اس کو بینک میں بھی کریں۔ اچھا، لیکن یہ بھی دیکھیں زکوٰۃ دینے کا بھی ایک اپنا طریقہ ہے نا، اگر بینک نہیں، زکوٰۃ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بینک کو بول دیں نا، فار ایگزامپل کسٹمر آ کے بینک کو بولتے ہیں کہ میں زکوٰۃ خود دیتا ہوں، تو وہ ایک اسٹامپ جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں وہاں پہ، یا مطلب اگر کوئی بینک کی طرف سے کوئی انہیں پرفارما دیا جاتا ہے اسے فل کر کے دے دیتے ہیں، تو وہ پھر بینک ان کی زکوٰۃ نہیں کٹ کرتا، تو وہ اچھا خود ہی کرتے ہیں پھر۔ صحیح صحیح جب وہ کرنا خود دیتا ہوں پھر وہ دیتا ہوں، یعنی مان لیتا ہاں ہاں وہ ایسے ہی ہے، وہ پھر مطلب موسٹلی کسٹمرز ویسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح ہے تم پہنچ ہی نہیں رہی نا۔ مان لیتی صحیح حق میں پیسے نہیں پہنچی، ہر بندہ دے رہا ہے، ہر بندہ زکوٰۃ دے رہا ہر بندہ دے رہا ہے، لیکن ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں نا غربت کا، ہمارے کس بھی گورنمنٹ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں کیا جو وہ ٹیکسیز جو ہم پے کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر لگتا ہے کوئی پیسہ؟ نہیں غربت کی ٹیکس تو دینا ہی ہے نا، مطلب وہ تو آپ چیز ہی غلط کر رہے ہو، وہ تو چیز ہی غلط ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جہاں پہ زکوٰۃ اللہ کے رسول کے پیچھے ہے، تو جہاں پہ بھی زکوٰۃ دی جائے گی وہاں پہ غربت ختم ہوگی، اور اس پہ خلفائے راشدین کے دور گواہ ہیں۔ ہاں لیکن میں دیکھیں اس کا سوال کا جواب اسی کے ہاں اندر موجود ہے۔ میں دے رہی ہوں، دیکھیں میری جو تھنکنگ ہے نا، میری جو سمجھیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، مے بی میں رانگ ہوں، لیکن میں نے سود کے اوپر کافی ایک ریسرچ کی تھی، ٹھیک ہے، جن معاشروں میں، جن سوسائٹیز میں سود کا دورہ ہو، وہاں کیسے غربت ختم ہو سکتی ہے آپ یہ بتائیں؟ اور زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں لوگ آپ بتائیں؟ بینکس اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سے اوتھینٹک ذرائع میں جا کر نیڈی لوگوں کو پہنچائی جاتی ہے۔ جو خوددار بندہ ہے نا آج کے معاشرے میں، جو خوددار انسان ہے وہ بھوکا ہی سوتا ہے، وہ نہیں مانگتا، وہ خودداری۔ یہی تو کوشچن ہے، جی یہی تو کوشچن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سود والے کو جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں، نہیں وہ میں خود یہ بھی دیتے ہیں۔ میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آپ کی آواز آپ کی بات کرتا ہوں، میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کمپلیٹ کریں۔ ریلیٹیوز ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، ان کا بزنسز ہیں اور ان کا بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اکاؤنٹس میں وہ پہ پیسہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی رمضان ہوتا ہے یا عید ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکالتی ہیں، تب جو ان کے گھر میں ان کا سونا ہے اس کی بیس پہ کرتی ہیں، گاؤں میں تو پیسے جمع ہے، جو ان کے پاس سونا ہے اس کی بیس پہ وہ کرتی ہیں، اور ان کی ایک زکوٰۃ جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکالتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی کوئی ریزن ہے کہ اگر ایک بندہ وہ نیڈی لوگوں کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں، پہلا کوشچن یہاں پہ ہے کہ وہ نیڈی لوگوں کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ زکوٰۃ جو سود لیتا ہے بندہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ زکوٰۃ کیا پتا اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں، جو اس کی حصے کی بنتی ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ کوشچن یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہی؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ مجھے ابھی اگزامپل دے رہے ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر اگزامپلز ہوں گی ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، میں بھی بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ پہلے کی قوموں میں نا، پہلے کی قوموں میں کوئی ایک بیماری پائی جاتی تھی، جیسے اب مثال کے طور پر قوم لوط میں ایک مطلب ان کی ایک بڑا گناہ تھا تو ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ پچھلی قوموں کی جتنے بھی گناہ ان لوگوں نے کیے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب آج معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امت
ہر وہ گناہ کر رہی ہے جو سیپریٹ الگ الگ قوموں نے کیے تھے. یعنی وہ ساری کرپشن اس وقت ایک وقت میں. جی میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. اس کے بارے میں حدیث کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ کام کرے گی میری امت جو پہلی امت نے کی ہے. اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو وہ بھی کرے گا ماں کے ساتھ بھی اس امت کی. یہ چیزیں ہیں اس میں کوئی شک. بالکل ایسا ہی یہ حدیث ہے. وہ آنسر کلیئر کرتا ہوں. بولا. میں اس کا آنسر کلیئر کرتا ہوں. اس کا بہت بڑا جو ایک ہم جس چیز کو اگنور کرتے ہیں وہ ہے اکنامک سسٹم. جب تک زکوٰۃ کے فریضے تب تک ادا نہیں ہوں گے جب تک ایک اسلامک سسٹم نہیں ہوگا. لیکن چاہے آپ میں کہتا ہوں کہ سارے قوموں کے میں سے کئی جگہ پہ بھی آپ دینے پڑیں گے نا کبھی زکوٰۃ تب بھی ختم نہیں ہوگی. بیکاز آف دیٹ کہ جب آپ کا ملک جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں نا کہ میں جی ڈی پی کو گرو کرنا چاہتا ہوں تو ملک کبھی بھی گرو نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ ہم کبھی بھی جو غربت ہے وہ ختم نہیں کریں گے. وہ کیا کہتی ہے کہ جو کہ اس کی پراپر اکانومی ہے جو اس کا پراپر بیسز ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے کہ ہم غربت ختم کریں. کیوں؟ کیونکہ ڈیموکریسی کا اپنا کوئی اکنامیکل سسٹم ہی نہیں ہے. اکنامیکل سسٹم سارا دنیا کا جو چلتا ہے وہ کیپیٹلزم پہ چلتا ہے. کیونکہ ڈیموکریسی تو ایک سیاسی نظام ہے. تو اچھا نظام ہوتا ہے. آپ کو اس نے جو فلانا حکمران ہے اس نے غربت ختم نہیں کی کیونکہ غربت اس کا کام ہی نہیں ہے ختم کرنا. وہ تو الیکٹ کیا ہے کیپیٹل لوگوں کے لیے جو سرمایہ دار لوگ ہیں. تو یہ جو جتنے بھی دنیا میں نظام چلتا ہے وہ سارا کیپیٹلزم کی بیس پہ چلتا ہے. تو یہ چیز کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اس کی بیسز ہی یہ جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ تب امپلیمنٹ ہوگی تب جب کلیئر ہوگا جب اس نظام کی کوالٹی اس کے اندر ایگزسٹ کرتی ہوں. لائک جو اب یہ پارٹ ہے ایک اسلامی نظام جب یہ آئے گا تبھی اس کے اندر زکوٰۃ جب ڈالی جائے گی تب زکوٰۃ صحیح جگہ پہ جا کے لگے گی. ابھی آپ کبھی صحیح جگہ پہ لگائیں گے تب بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کیپیٹلزم کا نظام ہے. یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. کیونکہ اس کے اپنے کچھ قوانین ہیں ان کی بیسس پہ وہ ہو رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. ہم ڈیموکریسی کو کوس کہتے ہیں. ڈیموکریسی کا تو کام ہے سیاست چلانا. اصل جو فالس آتا ہے جو کہ گیپ آتا ہے سوری وہ آتا ہے جہاں پہ اکانومی کی بات ہے. اس چیز پہ بھی آپ کا ریسرچ کریے گا. یہ میری ریسرچ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے. بٹ اس سے سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مدت ختم نہیں ہوتی. جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کیپیٹلزم کی وجہ سے مسئلہ ہے. اور یہ اسلام کو تو ویسے ہی فٹ کرتے ہیں کہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن کوئی بندہ آ کے ہم سے کہتا ہے کہ پھر تم لوگ کرتے ہو یہ موجود ہے خلفائے راشدین میں غربت ختم کر کے بتائیے. تو غربت کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس کا ایک آنسر بنتا ہے کہ بھائی جب آپ کے پاس نظام نہیں ہے وہ جو جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ بحث کرو. کیونکہ زکوٰۃ کے علاوہ اسلام کے اندر بہت سارے قانون ایسے ہیں جو کہ اکانومی کو چلانے کے لیے ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ مال فے ہے اس کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کر کے ایک چیز کر کے نا وہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئل کی ساری ڈسٹریبیوشن دوسری امہ میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. تو اس طرح سے کر کے یہ پراپر اکانومیکل سسٹم ہے یہاں. تو یہ چیز سے سب ڈسکس کریے گا اور پھر دیکھیے گا کہ زکوٰۃ کیوں آج کے دور میں یہ وہ نہیں ہوگی. دیکھیں میں اس چیز کو میں نے زکوٰۃ کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپ ڈاؤن نہیں سوچا لیکن میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. لیکن میرا پوائنٹ وہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کے معاشرے میں اس قدر کرپشن اس قدر جھوٹ دھوکہ اور ناانصافی لیک آف سسٹم obviously جب سے دیکھیں سسٹم از دا فاؤنڈیشن نہیں بنے گی تو میرا گھر بھی تعمیر نہیں ہو سکتا اور اگر ہو بھی گیا تو وہ ڈھہ جائے گا. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات. یہی بات میں آپ کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ بھی مانیں گے کہ زکوٰۃ اور سود جو ہے نا زکوٰۃ اور سود کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ بینکنگ سسٹم کا جو بینک کا جو سسٹم ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ سود پہ گاڑی دیتے ہیں سود پہ ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں. اب ایک غریب انسان اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کو اپنے بیٹے کا علاج کرانا ہے. وہ جائے گا کسی سے قرضہ مانگے گا. وہ کہے گا کہ اگر 1 مہینے میں تم نے مجھے قرضہ واپس دے دیا 1 مہینے کے لیے وہ قرضہ دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اتنے پیسوں پہ تم مجھے اوپر سے 10,000 یا کتنے دو گے. اگر وہ 1 لاکھ روپے اس غریب کو دے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اس کو 10,000 کا سود لے گا. اب وہ غریب جو ہے اگر اس کی اچھی تعلیم ہوئی ہوتی وہ مرتا مر جاتا وہ اللہ پہ توکل کرتا ہوتا وہ کہتا میں مرتا مر جاؤں گا میں اللہ سے جنگ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے شروع ہوئی کہانی؟ پیدائش سے بچپن سے تعلیم سے ماں باپ کی پیرنٹنگ کی تربیت سے.
ٹھیک ہے. بیسک کیا ہے, بیسک صحیح ہوں گی تو کبھی ہوتا نہیں صحیح ہوگی. بالکل. کہ پاس بے شک کبھی ہم ایونٹ آئے لیکن اس کا رزلٹ کبھی بھی نہیں نکل سکتا جب تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں بھی سود کھا رہے ہوں. پتہ ہے کیسے؟ میں نے ایک جگہ, آپ دیکھیں ہوا میں بھی ہماری سود آ گیا ہے. اتنی ہماری سوسائٹی سود میں لت پت ہو چکی ہے. سود کی نا ڈیفینیشن پتہ ہے آپ کو, سود کی دو ٹائپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں ان کو ڈسکس کروں گا زیادہ ڈیپ کام سے لگے گا. سود اصل میں کرنسی کو بھی کہتی ہے. کہ آپ ایک لیتے ہو نا, مثال کے طور پہ جو پیپر کرنسی ہے اس کو بھی سود بولتے ہیں. جی. بچے جو ہے وہ ربا ہے, ٹھیک ہے. ربا میں اور اس میں دونوں میں بہت فرق ہے. یہ دونوں بہت الگ الگ چیزیں ان کی طرف بہت زیادہ نیکسٹ میں یہ طرف یہ بتاؤ کہ پیپر کرنسی کی ایک قسم کا سود ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم لیتے ہیں یہ بھی حرام کی کیٹیگری میں ہوتا ہے. ایکچوئل جو ہوتی ہے اس کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ہماری جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ ڈالر کی بیس پہ ہوتا ہے. تو ڈالر کی بیس پر نوٹ رکھے گا تو اس کی بیسک ہے ان کی بیس ہے یہ. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے سونے کی بیس پہ ہے, تو میں کبھی جاتا ہوں 10 روپے کو ریٹ آف بینک میں جا کے دیتا ہوں کہ اس کی بیس میں یہ سونا دو, تو کبھی بھی سونا نہیں دیں گے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. کیونکہ 1944 کے بعد جب ورلڈ وار 2 ختم ہوتی ہے تب سے انہوں نے یہ رول پاس کر دیا تھا امریکہ نے کہ یورپین سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے اپنا سونا سارا ہمارے پاس جمع کرانا ہے اس کی بیس پہ ڈالر پہ ٹریڈ کرو گے. ورلڈ وار 2 جیتوائی اس بیس پہ تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پہ برٹش کا سارا کنٹرول تھا تو برٹشرز نے یہاں پہ بھی پیپر کرنسی کو لانچ کیا اور سب کچھ ڈالر کی بیس پہ رکھ دیا. اور ملک آزاد ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کی تصویریں موجود ہے آج بھی, وہاں پہ لکھا ہے قائد اعظم نے اپنا جو سپر پاور سلیکٹ کی وہ رشیا کی, سوویت یونین کی اور ایک امریکہ کی. تو قائد اعظم نے امریکہ کو سلیکٹ کیا تھا اور انڈیا نے سوویت کو سلیکٹ کیا تھا. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے امریکن سے زیادہ رکھی ہے. اور اسی لیے ہم نے ان کی جنگیں بھی لڑی ہے. سوویت یونین کی جنگ جو تھی 1980 سے 20 سال کی لڑی ہوئی ہے وہ ہم لوگ نہیں لڑی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو انڈیا ہے وہ دیکھیں وہ سوویت یونین کے ساتھ کنیکٹڈ تھا اور وہاں پہ کامونزم کا کانسیپٹ اور چائنا کا اور اس کا سارا, تو یہ سارے کے سارا کنیکٹڈ ہے ہماری ان سپر پاور سے. تو جب آپ ان کے نظام کو پکڑتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ آتی. تو یہ سارا فوڈ کا یہ کرنسی کا کانسیپٹ سارا وہیں سے آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر, آپ نے کافی اچھی ڈیٹیل شیئر کی ہے. میں آپ کو آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی یہ جو اکنامک سسٹم سے جو بھی آپ کی ریلیٹڈ نالج ہے وہ ضرور شیئر کریں گروپ میں. بلکہ جو لوگ سیشن اٹینڈ کریں, ہمارے آج کے بہت سارے ریسرچ پوائنٹس بنتے ہیں اگر ہم اپنے اینڈ سے ریسرچ کے ان چیزوں کے اوپر جا کے گو تھرو کریں. دیکھیں ہمارا اگر ایکیومین ہائی نہیں ہوگا انٹلیکچولی بھی اور پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, تو ہم ان چیزوں کو فگر آؤٹ بھی نہیں کر سکتے اور ان کا سولوشن بھی نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے. میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں سیف. اور رہی بات اس چیز کی کہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ابھی اس وقت یہ وہ دور آ چکا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ مطلب میں جو دکان سے آٹا خرید کے لا رہی ہوں وہ کہاں سے گھوم کے بیک سائڈ اس کی سودی پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. ہمیں نہیں پتا, وی نیور نو. یعنی ہماری سوسائٹی میں اس قدر کرپشن اور سود بھر چکا ہے. جی آپ یہ تو مطلب ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی زیادہ کام جو تھا وہ سود کے ریلیٹڈ تھا, اور یہ بات دونوں میں بھی گئی تھی کہ ایگزیکٹلی مطلب بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر نہیں ہے سود. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ رہی بات بینکس کی, تو بینکنگ سسٹم سراسر ہے ہی اسلام کے اگینسٹ. یہ تو صرف یورپ کنٹریز یورپینز نے بنایا ہے اور یہ اسی طرح سے یہ چلی آ رہی ہیں چیزیں. یورپین نے نہیں بنایا, فرانس نے بنایا. جیوز نے یہ ان کی رت میں بسا ہوا ہے, ایسے ہی ہے. نہیں آئی مین کہ ایون راچائلڈ کے بھی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو اس میں ملتا ہے کہ راچائلڈ فیملی نے یہ پورا کانسیپٹ بنایا تھا اپنا بینکنگ کا, وہی پیسے دیتے تھے. یہ اس کی آپ ہرزل کی بات تو نہیں کر رہے؟ ہرزل یہ اب مجھے ان کے پراپر نام نہیں یاد, لیکن یہ راچائلڈ فیملی کا ہی کوئی رکن ہو سکتا ہے, اس کا نام نہیں صحیح ہے. رائٹ. لیکن اگر ہم لوگ ان کی ہسٹری میں جائیں تو جیوز جو ہے یہ شروع سے سود کے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی یہی اسی بات پہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ مسجد اقصی کو آئی تھی
تو انہوں نے جو ہے وہ بینک بنایا ہوا تھا. convert کیا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے جا کے مجھے ہاں ان کے جا کے انہوں نے بستے الٹ دیے تھے سارا کچھ، مطلب ان کا وہ انہوں نے جا کے کافی ہنگامہ کیا تھا. اس کے بعد جو تھے ان کے جو علماء تھے انہوں نے پھر وہ خلاف ہو گئے تھے. اور مطلب اگر ہم لوگ دیکھیں تو مدینہ میں بھی یہی کام چل رہا تھا سود کا، اسی لیے تو پھر قرآن میں آیات اتری ہیں، سارا کچھ ہے، اس سارے نظام کو ختم کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا؟ اسی وجہ سے کیا گیا. پچھلی اس کلاس کی ہماری اس میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی پوری اکانومی کیری کرتے تھے. یہ تین قبائل قریظہ، ان کا اور نبی، یہ تینوں مل کے پوری اکانومی کو کنٹرول کرتے تھے مدینہ. تو وہاں پہ یہ سوٹ دیتے تھے اور انہیں کوئی پیسے دیتے تو انہیں میں اسلحہ بٹوان کی لڑائی کرواتے تھے. یہ سارا ان کا ٹوپی ڈرامہ وہیں پہ چلتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی نعمت بھی ہے ان کے لیے. یہ جب کبھی بھی پیسوں کا کاروبار کرتے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ رحمت دیتا تھا. اس کی رحمت اس طرح مراد کے مطلب اضافہ ہوتا تھا نا. تو ابھی تو ایسا ہی چل رہا ہے نا. 4 kgs ان کے دیکھ ابھی بھی 4 kgs آپ یورپ کے دیکھتے ہیں. کچھ دور تھا یہ 1 سے پہلے کی ٹائم کی. کبھی آپ ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں جس جگہ بھی جاتے تھے پیسہ ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ ان کو کبھی پیسے کی کمی نہیں. اور اب جو یہ انہوں نے زائنزم بنا یہ سارا بنا، یہ آج دیکھیں کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ سب کا سب سے اچھا سے ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ اکانومی کو ہولڈ کرتے ہیں یہ لوگ. زبان بھی دو اسی وجہ سے اکانومی کا ان کے مین جی جی بھی جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ساری پوری دنیا کی اکانومی کو تو یہ لوگ ہولڈ کر رہے ہیں، سارا بینکنگ سسٹم ان کا ہے اور سارا کچھ. اور اگر ہم دیکھا جائے تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ بینکنگ سسٹم پہ ہی تو وہ ڈپینڈ کر رہی ہے. یعنی کہ اگر IMF ہے وہ سب کو قرضے دے رہا ہے سارا کچھ، تو بینکس کا جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے نا عمل دخل ہے اس کام میں. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں سود سسٹم آیا نو ڈاؤٹ اس میں کہ بنی اسرائیل سے ہی آیا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ ان کا پورا بازار گرم تھا سود خوری کا اور یہ سارا کچھ. مگر یورپ کنٹریز کو یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ پوری دنیا پہ ہولڈ ہی ان کا اس طرح ہے کہ وہ امریکہ کو بھی استعمال کرتے ہیں، رشیا بھی ہے. مطلب بہت یہ ان کی مطلب سمجھے کہ ان کا جو وہ ہے ماسٹر مائنڈ ہے یہودی ہے. اور ہر چیز کے پیچھے اگر آپ ہر پروپیگنڈا کے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو ماسٹر مائنڈ آپ کو جیو ہی ملتا ہے یوزلی. اور باقی اب آپ ورلڈ جیوگرافی پہ کبھی غور کرتے ہیں، یوکرین وار جو ہے اس کا کنیکشن بھی آپ کو جوش کے ساتھ ملے گا. جو زیلنسکی ہے وہ خود زائنسٹ ہے. تو آپ ان کو کنیکٹ کر لیں ورلڈ جیوگرافی پہ بھی دیکھتے ہیں. تو مڈل ایسٹ کا اسرائیل ہے. ایک طرح سے امریکہ جو جتنی بھی جو ایک پارلیمنٹ ہے اس کے اندر 80 سے 90% سارے کے سارے وہ ہیں اسرائیلی لوگ. تو یہ سب کنیکٹڈ ہے. آپ کنٹینیو کریں آگے. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. واش بھی تو اسی لیے کرواتے ہیں، مطلب اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اب امریکہ جو ہے یہ واش کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے؟ اپنے اپنی اسلحے کی کمپنیوں کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہی ہو رہا تھا. World War II میں World War I میں کتنا فائدہ جو ہے وہ امریکہ کو ہوا ہے، کسی کو بھی نہیں ہوا. دنیا میں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے کیونکہ آرمز کو ہولڈ کرتا ہے یہ. اسرائیل کو بھی تو سارا اسلحہ یہی پرووائڈ کر رہا ہے سارا کچھ. ایسا ہی ہے. کمپنی ہے نا وہاں کی، وہ کمپنیز کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں نیک اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں نیک اعمال کو خیر کہا ہے جو کسی بھی قسم کی بھلائی پر مشتمل ہے. یہ اشارہ دیتا ہے کہ آخرت میں ہر نیکی محفوظ ہے اور اس کا بدلہ یقینی طور پر ملے گا. اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بصیر ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی بھی نیکی یا بدی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں نماز اور زکوٰۃ صرف انفرادی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ پورے اسلامی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ہے. تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اگر وہی ویک ہے تو پھر وہ اس میں وہاں پہ کرپشن ہی کرپشن اور غربت ہی غربت رائج ہو جائے گی. نماز انسان کے اخلاق و کردار کو بہتر بناتی ہے اور زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کو فروغ دیتی ہے. بنی اسرائیل نے نماز اور زکوٰۃ کے احکام کو پس پش ڈال دیا تھا جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے تھے کہ روحانی اور سماجی بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے. اور مسلمان بھی جو ہے وہ اگر ان احکامات کو چھوڑ دیں
تو وہ بھی کیا کریں گے، وہ کر رہے ہیں، آج بھی انہی نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو اسی طرح۔ اس کے بعد ہے آخرت کی تیاری، کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحات کو جو ہے وہ آخرت کے لیے سرمایہ بنانے کی جو ہے وہ تیاری، مطلب اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ انسان کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ یہ تصور انسان کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا بیسکلی آپس میں کیا تعلق ہے؟ نماز انسان کو تقویٰ سکھاتی ہے اور زکوٰۃ اس کا عملی اظہار ہے، یعنی اس کا ایکشن پلان ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے مگر حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کو آگے بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں کامیابی ہو۔ اللہ کی بصیرت کیا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکیاں اور گناہ چھپ سکتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اور ایون کہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر ایمان کو کامیابی کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ سورہ اسرا کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آخرت چاہے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے اور وہ ایمان والا ہو تو ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ مسجد نبی کی تعمیر کا واقعہ دیکھ لیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد نبی کی تعمیر کا کیا تاکہ نماز قائم کی جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔ تو آپ کو یاد ہو اگر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے اس بندے کا، وہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں تھا، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کون تھے؟ نہیں مجھے نام نہیں یاد، لیکن وہ منکرین زکوٰۃ بولا جاتا ہاں، ہے۔ انہوں نے کہا ہم نمازیں پڑھ ہاں انہوں نے کہا ہم اچھا نماز ٹھیک پڑھ ہے۔ لیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مصلیحتاً ہم مان لیتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے آج یہ بات مان لی تو کل کو وہ یہ کوئی بھی چیز کھڑی ہو جائے گی، یعنی وہ کسی بھی چیز کو منوانے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اب نہیں آ رہی، اب ریولیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، تو ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جتنی ضروری نماز ہے اتنی ضروری زکوٰۃ ہے، ان دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اور نماز کی کیا ویلیو ہے، یہ کیا ورت رکھتی ہیں۔ اچھا میرا کوشچن ہے کہ یہاں کوئی ہمیں ریزن ملتی ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیوں کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا پیسہ ہے، ہم کیوں دیں؟ جیسے اب بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ جب نکالتے ہیں زکوٰۃ تو لاکھوں روپے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت وسیع دل سے دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن بہت سے لوگ دیتے بھی ہیں تو وہ ہیلے بہانے کر کے، اور دینا بھی پڑتا ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا نا تو کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ بچتا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں بیماری میں نکال دیتا ہے، گھر میں کوئی آفت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ نکال دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، یعنی ہمارا ہاتھ جتنا دینے والا رہے گا ہمارے اوپر اللہ کی اتنی برکت نازل ہوتی رہے گی۔ میں 1 روپیہ خرچ کروں گی، مجھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل نہیں 5 گنا فائدہ دیں گے، یعنی مجھے کہیں نہ کہیں سے میں اگر بزنس کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو مجھے وہاں سے فائدہ مل جائے گا مجھے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ اور یہ صدقہ خیرات یہ اللہ سے سودا ہے، سودا ہر چیز میں ہے، لیکن یہ والا سودا ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خسارے کا سودا ہے، یہ خسارے کا نہیں، یہ فائدے کا سودا ہے، لیکن ہم وقتی طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جیب خالی ہو رہی ہے، ہماری جیب سے پیسہ نکل رہا ہے۔
تو یہ ہماری بے وقوفی اور جہالت ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ دین اسلام ہے کیا۔ مسلم معاشروں میں رشوت، دھوکہ، ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں درس بھائی، اور وہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے ریزن یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم باقی کام کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں یہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں ہیں، تو ہم جیسا کہیں گے یہ لوگ مان جائیں گے۔ لیکن پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ اگر آج ایسا کریں گے، یہ منع کر رہے ہیں، باقی لوگ کل کو منع کریں گے، تو یہ تو اللہ ایگزیکٹلی کا حکم ہے۔ اب اللہ کے حکم کی نافرمانی کیسے ہمیں دے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شریعت دے گئے ہیں اسے ہم لاگو کریں گے، ورنہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے بولا تھا کہ میں جو ہوں وہ 3 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، میں ساری نہیں پڑھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تو ان کے دور میں تھا، تو صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو فرمایا کہ اگر یہ 3 پڑھے گا تو بعد میں 5 پڑھنا بھی شروع کر دے گا، لیکن وہ انہوں نے حکمت سے بولا تھا۔ اب اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائم یہ بول دیتے تو یہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ پھر جو ہے وہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دینا تھا ان کے بعد والوں نے کہ ان لوگوں کو معاف ہو گئی تھی، دیٹ مینس کہ یہ ضروری نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں دے رہے، کیونکہ اگر ایک فرقہ نہیں دے رہا تھا، ایک گروہ نہیں دے رہا تھا، تو باقیوں نے بھی الٹیمیٹلی کہنا تھا، کیونکہ پیسہ دینے کا کسی کو بھی دل نہیں کرتا، مطلب جب جیب سے نکلتا ہے نا تو ہاتھ پڑتا ہے ایک بار دل پہ نا، تو کسی کا بھی دل نہیں کرتا۔ دیٹس وائی جو ہے اگر وہ اس ٹائم اس فتنے کو کنٹرول نہ کرتے تو آج پھر کوئی بھی زکوٰۃ نہ دے رہا ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی، اور صحابہ کرام اسی لیے جو ہے وہ بہت سے مسئلوں پہ نا الجھ جاتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، اور وہ دینے سے اوائڈ کرتے تھے کوئی بھی مشورہ، کیونکہ وہ ظاہر ہے کچھ کمپلیکس چیزیں سچویشنز آ جاتی تھیں، تو یہ بہت کرٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں قرآن کا مطالعہ کر کے ہمیں چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو اپنی پریکٹس میں رکھیں تو، ورنہ یہی ہے کہ ہم اگر دن میں سال میں ایک دفعہ پڑھیں تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا، کچھ بھی نہیں۔ نیکیوں کو آگے بھیجنے کا طریقہ، بھیجنے کا نظریہ اور مسلم دنیا کی جو پالیسیز ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیکی انسان دنیا میں کرے گا اسے آخرت میں پالے گا، لیکن آج امت مسلمہ دنیاوی خواہشات میں گم ہو چکی ہے، ہم نیکی کرنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ میں مطلب میں کہتی ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہماری ذات سے کسی کو 1% بھی فائدہ نہ ہو جائے کہیں، مطلب ہماری ذات سے اس کو نہ فائدہ پہنچ جائے، اس کو نہ پہنچ جائے، اس کو نہ پہنچ جائے، ہم اس طرح سے کنجوس ہو گئے ہیں، بخیل ہو گئے ہیں، نیکیاں کرنے میں بھی ہم بخیل ہو گئے ہیں، صرف پیسوں میں نہیں، صرف پیسہ خرچ کرنے میں نہیں، یا چیریٹی یا زکوٰۃ میں نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں بھی جو کریں گے نا وہ ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ نہ پہنچ جائے، تو یہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں مسلم مطلب ہمارے، جی بولو، یہ کچھ کہہ رہا تھا کوئی؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شاید اس لیے ہے کہ ہم نا ہر چیز کو لے کے بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گیا، مطلب ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہمیں اس کا آؤٹ پٹ نہیں نہ ملے گا کوئی ہمارے فائدے کا، تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگے گا، یا ہم اس پہ کنسٹنٹ نہیں رہیں گے اگر ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہا۔ اسی لیے نا کہ اب دیکھیں میں نے ایسی کہانیاں بھی سنی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری 13,000 یا 15,000 تنخواہ آتی ہے نا، تو ہم اس تنخواہ میں سے بھی حساب لگا کے جتنا ہمارے زکوٰۃ کے ویسے بن رہا ہوتا ہے نا، ہم اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، مطلب وہ اپنی باتیں بتاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس آج کل دور دیکھے کون سا چل رہا ہے، یا جب وہ اپنے دور کی باتیں بتاتے ہیں کہ پھر بھی اس 13-15 سے بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا مہینے کے آخر پہ، اور آج ہم لاکھوں میں کماتے ہیں، ٹھیک ہے 60-70 ہزار یا 1 لاکھ انکم، مطلب ایوریج، یا جو ہم کہہ رہے کہ ایوریج بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن کماتے ہیں لوگ، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، مہینے کے آخر والے دن ہم ایسے ہی مانگ تانگ کے ادھر ادھر سے پکڑ کے، بہن سے پکڑ کے، بھائی سے پکڑ کے پھر ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو جی ہم یہ بالکل۔ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں نا تو ہمیں اس کا فوراً آؤٹ پٹ بھی ملے ہمارے مطابق جیسے ہم چاہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں ملتا تو ہم کانسٹینٹ نہیں رہ پاتے اس پہ، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا